بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. قاف يا عين صاد. ذكر رحمة ربك ذكر رحمة ربك عبده زكريا. عبده زكريا إذ نادى ربه إذ نادى ربه نداء خفيا. نداء خفيا. قال رب إني رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ہم نے سورت مریم کی 4 آیات کی تلاوت کی ہے. حضرت سیدہ مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ، جن کو اللہ رب العزت نے کون سی کتاب دی تھی؟ انجیل، جسے بائبل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئی. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی مناظر ہیں. یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کے معجزات، اس کا دیا ہوا معجزہ ہے. اللہ چاہے تو بغیر باپ کے ہی اولاد دے دے. ٹھیک ہے، یہ دیکھنے میں عجیب لگتا ہے لیکن اللہ نے کر کے دکھایا ہے. اور تہمت لگانے والوں نے، جیسا کہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، ان پر بھی تہمت لگائی تھی لگانے والوں نے. اسی طرح سیدہ مریم پر بھی تہمت لگائی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی کہ وہ جب بولنے کے بچہ قابل نہیں ہوتا اس وقت اللہ رب العزت کے حکم سے بولے، انہوں نے بتایا بول کر. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا الحمدللہ عقیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ اٹھائے گئے اور قرب قیامت آئیں گے. نبی کی حیثیت سے اٹھائے گئے ہیں، آئیں گے تو امتی کی حیثیت سے. کس نبی کے امتی بن کر آئیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. معجزات ملے ہیں، کتاب ملی ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، زندہ اٹھائے گئے ہیں، نبی کی حیثیت سے قرب قیامت آئیں گے. تو عیسیٰ روح اللہ ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ حاضر کے پاس بڑا شان ہے، بڑا مقام ہے، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم مسلمان جو کسی بھی نبی کا انکار کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ 4 آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے. تو حضرت مریم صدیقہ اپنا علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یہ سورہ مریم ہے لیکن ابتدا میں یہاں حضرت زکریا کا تذکرہ ہوا. دیگر نبیوں کا بھی مختلف صورتوں میں بظاہر ایک نبی کے نام سے یا ایک خاتون کے نام سے صورت پاک، بعض خاتون کے نام سے، درمیان میں کئی ایک موضوعات آ جاتے ہیں، کئی ایک موضوعات آ جاتے ہیں بالخصوص توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اور اسی طرح احکام و مسائل علی حاضر قیاس. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے طور پر اپنا جیسے حضرت مریم علیہ السلام بغیر باپ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن سے پیدا ہو گئے حضرت مریم کے، تو اسی طرح حضرت زکریا بڑھاپے کے حالت میں بوڑھے ہیں،
یوں سمجھ لیں جیسے کوئی کمزور سا بوڑھا نہیں ہوتا 60-70 سال کا جو بیچارہ بڑی مشکل سے چلتا ہے، ایسی حالت میں اولاد نہیں تھی تو ایسی حالت میں دعا مانگ رہے یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، تو علیحدہ جا کر لوگوں سے ہٹ کر علیحدہ بیٹھ کر انہوں نے دعا مانگی کہ اس میں بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس لیے علیحدہ بیٹھ کر، ایک تو کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ اچھے طریقے سے علیحدہ بیٹھ کر مانگے نا تو اس میں خوشو و خضوع، اس میں محبت کی باتیں، اس میں لگن کچھ زیادہ ہوتی ہے، اس کا مزہ لطف ہی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر لوگ سنیں گے تو لوگ کہیں گے لے بڈھے والے اولاد مانگتا ہے، ایسے میرے کوئی اولاد ہوتی، تو بعد نے یہ بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اور کہا اللہ میں نے تجھ سے جب بھی مانگا ہے تو نے مجھے مایوس نہیں کیا، تو نے مجھے کبھی شرمندہ نہیں کیا، تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، تو مالک ہے، تو کارساز ہے، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو ہی مجھے عطا کرنے والا، تو مجھے عطا کر دے، تجھے تیرے رحیم کریم ہونے کا اسماء و صفات کے واسطے یوں سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منانے کا زکریا علیہ السلام کا یہ انداز تھا۔ تو حضرت زکریا کو بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت، کس کو پتہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ کیا یحییٰ علیہ السلام جب بوڑھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، ان کی دعا کو قبول کیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا دیا اس کا نام کیا رکھا، یحییٰ علیہ السلام۔ تو باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ باپ بھی نبی ہو بیٹا بھی نبی ہو، یا باپ بھی صحابی ہو تو بیٹا بھی صحابی ہو، یا باپ بھی اہل بیت میں سے ہو بیٹا بھی جیسے حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، بیٹا حضرت حسن حسین بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق باپ بھی صحابی ہے تو حضرت ابو بکر خود صحابی ہیں بیٹا، ٹھیک ہے، بلکہ ان کی تو نسل در نسل صحابیت کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے وغیرہ، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کسی عالم دین کا بیٹا بھی عالم دین ہے، لیکن آج کل ایسے یہ علم اٹھتا چلا جا رہا ہے، یہ کم مثالیں ملتی ہیں، باپ عالم دین ہے بیٹے کے کرتوت عجیب ہیں، اکثر مثالیں ایسی بھی ملتی ہیں، اچھی مثالیں بھی اپنی جگہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایسے چلتا ہے، یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فوجی کا بیٹا فوجی ہو جائے یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس کی اہمیت ہوگی دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا اعزاز نہیں ہے جتنا بڑا اعزاز یہ ہے کہ باپ بھی عالم ہو بیٹا بھی عالم ہو، باپ بھی صحابی ہو بیٹا بھی صحابی ہو، باپ بھی نبی ہو بیٹا بھی نبی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت یوسف بھی نبی ہیں، حضرت بنیامین بھی نبی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت یعقوب کے یہ بیٹے ہیں نا، تو اسی طرح زکریا علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ وہ بھی نبی ہے، تو اسی طرح اور مثالیں بھی اس طرح کی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اللہ جو چاہے کرے دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں حضرت زکریا کو بیٹا دیا، اس بیٹے کا نام کیا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ جب چاہے جس کو مرضی اولاد دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو کسی کو بھی نہ دے، اس کو کسی نے کون سا پوچھنا ہے، وہ ہم سے پوچھے گا، اس کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ اور یہ ان کے معنی کا کسی نے نہیں کیا معنی، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، یہ ان کو ہم الگ الگ ہی پڑھیں گے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ذکر، اس طرح لفظ نہیں بنے گا، یہ حروف ہیں، الگ الگ حرف ہی پڑھا جائے گا، ذکر پورا لفظ ہے، اس کی ہم زار لیدہ نہیں پڑھی، ہم نے کاف لیدہ نہیں پڑھی، را لیدہ نہیں پڑھی، ہم نے پورا پڑھا ہے ذکر، اس کو ہم لیدہ لیدہ پڑھیں گے، اس کا بنتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ نے بتایا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نہیں بتایا، آپ نے رہنمائی نہیں فرمائی، اللہ ہی جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ مذکور ہے تیرے رب کی، یہ ذکر ہے، مذکور ہے، ذکر ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، اپنے یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جس نے اپنے بندے زکریا پر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیار سے حضرت زکریا نبی کو اپنا بندہ کہا ہے، نبی سارے اللہ کے بندے ہیں اور سب سے زیادہ شان والے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں مگر ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ان کا شان بڑا ہے، وہ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، ٹھیک ہے، تو نبی گناہوں سے پاک ہیں، ہم گناہوں والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندے پر کی۔ کیا رحمت بتا دیا، کیا رحمت کی کہ بڑھاپے کے حالت میں جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ نے اپنے بندے کو مایوس نہیں کیا، نہ نہیں موڑا، یہ اللہ کا خاص فضل ہوا حضرت زکریا پر کہ ان کو بیٹا دیا جب انہوں نے طلب کیا۔
جب ان کو طلب تھی، جستجو تھی، طلب تھی، اذ نادا جب اس نے پکارا، نادا کا مطلب پکارنا ہے، اذ جب اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو، نداء خفیہ آہستہ پکارا، جب آہستہ پکارا یعنی سے لوگوں سے الگ ہو کر جو وہ آہستہ آہستہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد، کوئی سننے والا نہیں تھا، علیحدہ بیٹھ کر خفیہ بیٹھ کر پکارا. قال ربی انی، اب پتہ کیا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اس دعا میں، قال کہا ربی انی، اے میرے رب، انی بے شک میں، وہن العظم کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، منی وہن العظم منی، میری ہڈی کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبہ، اور میرے سر کے بال جو ہیں وہ سر کے بال جو ہیں وہ اپنا ان پر بڑھاپا آ گیا، یعنی سفید ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے بال سفید ہوتے ہیں نا، داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھویں جو ہیں ان کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، سارے جسم کے بال سفید ہو جاتے ہیں. تو واشتعل الرأس شیبہ، جب بڑھاپا سر پہ منڈلانے لگا، جب بڑھاپے کے آثار واضح ہو گئے، جب ان کے بال جو ہیں سفید ہو گئے، انہوں نے تب کیا کہا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں نے تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں ہوا، تجھے پکار کر کبھی میں نا امید نہیں ہوا، نامراد نہیں ہوا. یہ نہیں کہ میری پوری نہیں ہوئی، تو تجھے میں نے جب بھی پکارا ہے پوری. تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگے تو پورے یقین سے مانگے، دل میں یہ ہو کہ میرا اللہ نے کام کر دینا ہے. جب دل ڈاواں ڈول ہو نا، پتہ نہیں یار ہونا کہ نہیں، پتہ نہیں ہونا کہ نہیں یار، ٹھیک ہے اچھا میں دعا کرتا ہوں پتہ نہیں ہوئے گی، قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے نہیں، پھر اللہ ایسے نہیں قبول کرتا. اللہ کیسے قبول کرتا ہے؟ پوری کوشش کے ساتھ کہ اللہ تو سننے والا ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے تو نہیں دینا ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں بے شک گناہ گار ہوں، کمزور ہوں، جیسا کیسا بھی ہوں، ٹھیک ہے اللہ مجھے یقین ہے تو نے میرا کام کر دینا. جب بندہ دل سے یہ اس طرح کی دعا کرے اور لمبی دعا کرے، ٹھیک ہے نا، دل سے کرے، اللہ پر امید رحمت کی رکھ کر، رحمت کی امید رکھ کر کرے، تو پھر اللہ ضرور قبول کرتا ہے. زکریا علیہ السلام نے ایسے ہی دعا کی ہے، اللہ میں نے تجھ سے جب بھی مانگا تو نے کبھی مجھے نامراد نہیں کی لٹایا، ٹھیک ہے مایوس نہیں کیا. تو اس لیے ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ تو نے تو کبھی مانگا نہیں ہمیں پھر بھی ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں کہنا. ہم نے کہنا اللہ جو بھی برائی ہوتی ہے یہ ہماری وجہ سے ہوتی ہے، جو نیکی ہوتی ہے تیرے حکم کی وجہ سے، تیری خوشنودی کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ دیتا تو ہے، کھلاتا تو ہے، پلاتا تو ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں امتحان سے کامیاب کر دے، ہمیں یہ کوئی فتنہ خدا نہ خواستہ آ گیا ہمیں اس سے بچا لے، کوئی پریشانی آ گئی بچا لے، ہمارے والدین پر رحم کر دے. اس طرح کی خیر کی دعائیں جو ہے نا وہ کرتے رہنا چاہیے. بالخصوص ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.